بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الصلاۃ والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم۔ اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون ان هذا لساحر مبین۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنہ ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ افلا تذکرون۔ الیہ مرجعکم جمیعا وعد اللہ حقا انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذین کفروا لهم شراب من حمیم وعذاب علیم بما كانوا یکفرون۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سورہ یونس شروع ہوتی ہے، اس کا نزول مکہ مکرمہ میں ہوا، اور ترتیب میں سورہ توبہ کے بعد ہے۔ اس میں بھی عقائد و اعمال پہ بحث ہے جیسی سورہ توبہ میں آ رہی تھی، اور اس کے عقلی اور نقلی دلائل ارشاد فرمائے گئے۔ الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم۔ حروف مقطعات قرآن کی کچھ صورتوں کی ابتدا میں آتے ہیں جن کے معنی اللہ کے اسرار میں سے ہیں، اللہ جانے، اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانے، یا راسخین فی العلم، کچھ لوگ جو راسخین فی العلم کا درجہ پا لیتے ہیں انہیں ان کی حیثیت یا شان کے مطابق اللہ کریم آگاہ فرما دیں، لیکن ان کی خواہ مخواہ تعویلیں کرنا درست نہیں ہے۔ قرآن کریم کا حصہ ہے، پڑھنے کا اتنا ہی ثواب ہے، ویسی ہی کیفیات نصیب ہوتی ہیں، ویسا ہی دل روشن ہوتا ہے، معنی جاننا ضروری نہیں ہے۔ جیسے آپ دوا کھاتے ہیں تو آپ کا یہ جاننا ضروری نہیں ہوتا کہ اس کے اجزاء کیا کیا ہے، اس سے فائدہ ہو جاتا ہے، نفع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حروف مقطعات کے معنی میں بحث کرنا درست نہیں، یہ ایک بھید ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان، لیکن پڑھنے سے دل روشن ہوتا ہے، ثواب ہوتا ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں۔ جو اجر، جو کیفیت ان آیات کی ہے جن کے معنی ہم سمجھتے ہیں، اسی طرح کی کیفیات ان سے بھی وارد ہوتی ہیں۔ قرآن کا حصہ ہے، قرآن ہے، اللہ کا ذاتی کلام ہے، اور پڑھنے کا وہی درجہ، وہی ثواب ہے۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیات بہت بڑی حکمت والی کتاب کی ہے۔
حکمت دانائی، اس کا مفہوم یہ بنتا ہے، حکمت یہ ہوتی ہے، دانائی یہ ہوتی ہے کہ ہر کام کو اس کے صحیح موقع پر اور اس کے صحیح طریقہ کے مطابق کیا جائے، یعنی نہ کام کرنے میں کوئی غلطی یا کمی ہو اور نہ اس کے وقت میں کوئی تقدیم و تاخیر ہو کہ وقت سے پہلے کر دیا یا وقت گزر گیا تو بعد میں کیا، اوقات بھی درست ہوں اور اس کا طریقہ اور وہ کام بھی صحیح ہو اور پورا انجام پائے۔ تو فرمایا یہ کتاب ایسی ہے کہ جس کے جتنے احکام ہیں وہ عقائد کے بارے میں ہیں، اعمال کے بارے میں ہیں، اس زندگی کے بارے میں ہیں یا آخرت کے بارے میں ہیں، انبیاء کے بارے میں ہیں یا صلحاء کے بارے میں ہیں یا گناہگاروں کے بارے میں، جو کچھ اس کتاب نے ارشاد فرمایا وہ سراپا حکمت و دانائی اور پورا نپا تلا ہوا معاملہ ہے، اس میں کوئی کمی بیشی اور کوئی کسی غلطی کا کوئی امکان نہیں۔ اکان للناس عجبا، عجیب بات ہے، لوگ اس بات پہ حیران ہوتے ہیں، لوگوں کو اس بات پہ، کفار کو اس بات پہ تعجب ہوتا ہے، ان اوحینا الی رجل منہم ان انذر الناس، کہ ان میں سے ایک انسان پر، ایک فرد پر ہم نے وحی نازل فرمائی اور اس کی ذمہ داری لگائی کہ وہ لوگوں کو آنے والے خطرات سے بر وقت آگاہ فرمائے۔ یعنی یہ کتاب حکمت ہے، عقل و دانش کی بات کرتی ہے۔ اب آگے بات ہو گئی کہ یہ مشرکین و کفار اس بات پہ حیران ہوتے ہیں کہ ایک آدمی پر ہم جیسا ہی بندہ ہے، کھاتا پیتا ہے، بال بچے ہیں، شادی کرتا ہے، گھر ہے، سوتا جاگتا ہے، اور اس پر وحی نازل ہونا شروع ہو گئی۔ تو مقصد یہ ہے کہ اگر یہ عقلاً بھی سوچیں تو اگر وحی الہی کے لیے کسی فرشتے کو مامور کیا جاتا تو فرشتے کو کون دیکھتا، اس کی بات کون سنتا، یا فرشتے کو پھر انسانی شکل میں آنا پڑتا کہ لوگ اس کی بات سنیں اور سمجھیں۔ اگر جنات میں سے کسی کو نبوت عطا کی جاتی تو جن کو دیکھتا کون، اس کی بات کون سنتا، یا پھر جن کو انسانی شکل میں آنا پڑتا۔ اور فرشتہ اور جن اگر انسانی شکل میں بھی آتے تو ان کی ضروریات الگ ہیں، انسان کی ضروریات الگ ہیں۔ جس طرح انسان کی غذا ہے اس طرح کی فرشتہ غذا کا محتاج ہی نہیں ہے۔ انسان سوتا جاگتا ہے، فرشتے کو نیند بیداری کا کوئی مسئلہ ہے، اس میں نفس ہے ہی نہیں۔ جنات میں اگر ہے تو ان کی خوراک اپنی ہے، رب جانے وہ کس طرح کی ہے، ان کے اوقات کیا ہیں، ان کا طرز حیات کیا ہے، انسانوں جیسا تو نہیں۔ اور فرشتہ یا جن اگر انسانی شکل میں بھی آ جاتا تو اس کی ضروریات مختلف ہوتی ہیں، انسانوں کی ضروریات مختلف ہوتی۔ اول تو انسان اس کی بات نہ سمجھ سکتے، سمجھتے تو پھر کہتے بھائی تم تو کر سکتے ہو، تم فرشتے ہو، ہم کیسے کر سکتے ہیں، یہ تو ہم سے نہیں ہو سکتا۔ پھر اللہ کریم نے انسانوں میں نبوت عطا فرما کے انسانیت کو نوازا اور اشرف المخلوقات بنایا۔ پھر صرف انسانوں کو معرفت باری کی استعداد دی۔ یہ استعداد نہ فرشتوں میں ہے نہ جنات میں ہے، اس لیے انسان شرف پا گیا، انسانیت شرف پا گئی کہ انبیاء اس میں سے ہوئے، نبوت اس کو عطا ہوئی۔ اور فرمایا پھر نبی سب سے پہلا کام جو کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے کہ انسان کو آنے والے عظیم خطرات سے بر وقت آگاہ فرما دیتا ہے۔ ان انذر الناس، لوگوں کو ڈرائیں۔ انذار ڈرانا ہوتا ہے، لیکن انذار ڈرانا جو ہوتا ہے وہ اس طرح کا ڈرانا ہوتا ہے جیسے کوئی بندہ
ایک دیوار ٹیڑھی میڑھی بنا رہا ہے، کچھ سمجھدار دیکھتے تو کہتے ہیں بھائی اس پہ جب چھت ڈالو گے تو یہ وزن نہیں اٹھائے گی، یہ تمہیں اور تمہارے بچوں کو بھی چھت سمیت نیچے دبا دے گی۔ یعنی جو تم کر رہے ہو یہ صحیح نہیں ہے، اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ ایک بندہ کوئی چیز کھانے لگتا ہے، ایک دانا یا حکیم یا ڈاکٹر دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار اس سے تمہیں فوڈ پوائزننگ ہو جائے گی، اس سے تمہارا پیٹ خراب ہو جائے گا۔ اب کھانے کے بعد پیٹ میں جائے گی تو ہوگا۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ آخرت تک ہوتی ہے، اللہ انہیں آخرت کے حالات سے آگاہ فرماتے ہیں اور انسانوں کو وہ بتاتے ہیں کہ تمہارا جو یہ عقیدہ ہے یہ آخرت میں تمہیں جہنم میں لے جائے گا، لہذا اس سے بچو، اسے چھوڑ دو اور یہ عقیدہ اختیار، تمہارا یہ جو عمل ہے اس کا نتیجہ آخرت میں سزا کے طور پر آئے گا۔ تو وہ انجام بد سے بر وقت آگاہ کرنا جو ہے اس کا مطلب انذار ہے کہ نبی مبعوث ہوتا ہے کہ لوگوں کو ان خطرات سے آگاہ کر دے جن سے انہیں خود مرنے کے بعد خبر ہوگی۔ قبر میں جائیں گے تو سمجھ آئے گی، برزخ میں جائیں گے تو آنکھ کھلے گی، لیکن اس وقت تو عمل کا وقت گزر چکا ہوگا، توبہ کا موسم بیت چکا ہوگا۔ تو اللہ کا رسول، یہ تو اللہ کریم کا احسان ہے، اس نے رسالت انسانوں میں عطا فرمائی، انسانیت کو اس سے شرف بخشا، پھر انسان کا انسان سے استفادہ کرنا بہت سہل ہو گیا۔ تو فرمایا نبی لوگوں کو انجام بد سے بر وقت دنیاوی زندگی میں مطلع فرماتا ہے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور دوسرا کام نبی کا یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئیں انہیں بشارت دے، انہیں خوشخبری دے۔ أَنَّ لَهُمْ قَدْمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ، کہ ایمان لانا جو ہے یہ سچائی میں قدم رکھنا ہے، سچائی پر کھڑا ہونا ہے، اور یہ ان کے پروردگار کے نزدیک ہے، یعنی اللہ کے روبرو سچائی پر جم جانا۔ یہاں اس میں ذات استعمال نہیں ہوا، عند ربکم اس میں صفاتی اسم استعمال ہوا ہے، چونکہ ایمان عطا کرنا اور اعمال کی توفیق دینا اور ان پر اجر عظیم عطا کرنا یہ بھی صفت ربوبیت کا تقاضا ہے، اس کا تعلق بھی اللہ کی صفت ربوبیت سے ہے، اس لیے یہاں صفاتی نام رب استعمال ہوا کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں وہ سچائی پر جم کر اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کو بشارت دیجیے۔ یہاں تھوڑا سا یہ بھی غور فرما لیجئے کہ جب آدمی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں سچ کے ساتھ ہوں تو پھر سچ کہاں ہے؟ سچ اللہ کے قرآن میں ہے، سچ اللہ کے نبی کے ارشادات میں ہے، سچ اللہ کے نبی کی حیات مبارکہ میں ہے، سچ اللہ کے نبی کے احکام میں ہے۔ تو اس آیہ کریمہ سے یہ بھی سمجھ آیا کہ اگر کوئی اللہ کے ساتھ وفا کرتا ہے، نبی کا اتباع کرتا ہے اپنے پورے خلوص کے ساتھ، تو وہ سچ کے ساتھ ہے، اس کا ایمان درست ہے۔ اگر کوئی دعویٰ ایمان کا کرتا ہے لیکن اتباع نہیں کرتا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، اب اگر ایمان کا دعویٰ کرتا ہے اور اللہ کی اطاعت نہیں کرتا، فرائض ادا نہیں کرتا، حلال نہیں کھاتا، جھوٹ بولنے سے باز نہیں آتا، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم تو نہیں کہہ سکتے کہ اس کا ایمان صحیح نہیں، لیکن اللہ کے پاس جب جائے گا تو سوال پیدا ہو جائے گا کہ تم نے دعویٰ تو کیا تھا سچ پر کھڑا ہونے کا، کھڑے کہاں رہے؟ سوال تو یہ ہوگا نا پھر کہ تم نے دعویٰ تو کیا تھا کہ میں سچ کا ساتھ دوں گا۔ ایمان کیا ہے؟ حق کو قبول کرنا، حق پر قائم ہو جانا۔
تو تم نے دعویٰ تو کیا تھا حق پر رہنے کا، اور عمر کہاں بتا کے آ گئے، ساتھ کس کا دیتے رہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے علاوہ تقریباً تمام ائمہ اس بات پر متفق ہیں کہ ایمان اعمال کا نام ہے، اگر اعمال درست نہیں ہے تو ایمان درست نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بھئی جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں ایمان لایا یا کلمہ طیبہ پڑھتا ہے تو یہ بھی تو ایک عمل ہے، اسے بھی تو قبول کر لیں۔ اگر ایمان اعمال ہی کا نام ہے تو یہ دعویٰ کرنا بھی تو ایک عمل ہے۔ لیکن پھر سب ائمہ اس بات پہ بھی متفق ہیں کہ کوئی ایمان لاتا ہے اور صرف ترک صلاۃ کر دیتا ہے، نمازیں ادا نہیں کرتا، اسے ایک دفعہ کہا جائے، 2 دفعہ کہا جائے، 3 دفعہ کہا جائے، اگر پھر بھی وہ نمازیں ادا نہیں کرتا تو واجب القتل ہے، حکومت اسلامیہ اسے قتل کرے، مسلمان اس پر جنازہ نہ پڑھیں اور اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے۔ یہ فقہ کا اصول ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس میں اختلاف کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، قتل نہ کیا جائے، اسے قید کر دیا جائے اور موقع دیا جائے کہ وہ توبہ کر لے۔ لیکن اگر قید میں مر جاتا ہے اور نماز ادا نہیں کرتا تو پھر وہ فرماتے ہیں پھر اس کا جنازہ نہ پڑھا جائے، اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے۔ اب اگر ایمان کی تشریح یہ ہے تو ہم اپنے ارد گرد دیکھیں کتنے لوگ ہم میں سے ایمان پہ پورے اترتے ہیں۔ دل کا حال تو رب جانے، یہ تو ظاہری حال ہے نا، ظاہری شرائط ہیں ایمان کی، یہ بھی کہاں پوری ہوتی ہیں۔ فرمایا تمہیں بڑا یہ عجیب لگتا ہے کہ اللہ نے ایک انسان کو نبوت سے سرفراز فرمایا اور پھر وہ آخرت کی اور دنیا کی بھی وہ خبریں دیتا ہے جو بالکل سچ ہوتی ہیں۔ تو کافر تو کہتے تھے قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین، یہ کوئی بہت بڑا جادوگر ہے، چونکہ جادوگر ہی قوم کے کفر میں پیشوا بنے ہوئے ہوتے تھے، اور اب تو اللہ معاف کرے مسلمانوں کے بھی اکثر کے پیشوا جادوگری بنے ہوئے ہیں۔ اب تو جادو اتنا ہو گیا ہے، حالانکہ یہ سری کفر ہے، لیکن اتنا ہو گیا ہے کہ بڑے لوگ میرے پاس بھی آتے ہیں، لیکن آنے سے پہلے 5-7 جادوگروں کے پاس سے ہو کر آتے ہیں، یا خط لکھتے ہیں تو کہتے ہیں اتنے عاملوں کے پاس گئے تھے، انہوں نے یہ کہا۔ پتہ نہیں ہے کیا اللہ پر لوگوں کو یقین نہیں رہا، نبوت پر ایمان نہیں رہا، کیا لینے جاتے ہیں جادوگروں کے پاس؟ تو چونکہ ان کے پیشوا جادوگر ہوتے تھے اور وہ غیب کی ڈینگیں مارتے رہتے تھے، کوئی سچ ہو گئی کوئی جھوٹ ہو گئی، تو جب نبی نے ان اخبار سے مطلع فرمایا، آخرت کی خبریں دیں اور دنیا کے امور کے نتائج کی خبریں، تو کہنے لگے یہ بڑا جادوگر ہے کوئی۔ یعنی ان کے ذہن میں وہی بات کھٹک رہی تھی کہ یہ کام جادوگر ہی کرتے ہیں۔ فرمایا ایسی بات نہیں ہے، یہ اللہ کا نبی ہے، اور یہ جو کچھ ارشاد فرماتا ہے اللہ سے علم حاصل کر کے تمہیں آگاہ فرماتا ہے، اور تمہارا پروردگار تو ایسا قادر ہے کہ تم ایک انسان کو نبی بنانے پہ پریشان ہو جس کے دلائل عقلی بھی جو میں نے عرض کیے ہو گئے اور نقلی بھی نسل آدم میں انسانوں کے نبی ہونے کی بات نقلاً بھی پہلی کتابوں سے، پہلی امتوں سے بھی، تاریخ انسانی سے بھی آ رہی ہے، عقلاً بھی ثابت ہے، نقلاً بھی ثابت ہے۔ رہی عظمت الہی، فرمایا تمہارا پروردگار تو وہ عظیم ہستی ہے، بے مثل و بے مثال ہستی ہے کہ تمہارا پروردگار تو اللہ ہے۔ ان ربکم اللہ، تمہارا پروردگار، تمہارا پالنہار، تمہیں پیدا کرنے والا، تمہیں وجود دینے والا، تمہیں حواس دینے والا،
تمہیں دل دینے والا، دماغ دینے والا، رزق دینے والا، عمر دینے والا، صحت بیماری بھیجنے والا، اولاد دینے والا، رتبے دینے والا، وہ تو ایک ہے، واحد لا شریک اللہ۔ اور تم ایک انسانی وجود کی بات کر رہے ہو، وہ تو وہ ہستی ہے، خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، اس نے سارے آسمان اور زمین 6 دنوں میں بنائی۔ آسمان کی باتیں تو جانے دیجئے، ہمارے پاس وہی خبر ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کی کتابوں نے، اللہ کے انبیاء نے دی، اور ہمیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ زمین پر تو دنیا کو تحقیقات کرتے ہوئے کتنے عرصے بیت گئے، کب سے انسانیت آباد ہے اور کب سے وہ اپنی اس جستجو میں لگی ہوئی ہے۔ ابھی تک تو آج کے جو بڑے عظیم سائنسدان ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم شاید 100 میں سے 9 حصے بھی نہیں جان سکے، یعنی روز نئی تحقیق ہوتی ہے۔ آج آپ ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں، ہم ایٹم بم روز سنتے ہیں، وہاں ایٹم بم بنا، وہاں بنا، ہیروشیما پہ چلا تھا، یہ ہوا وہ ہوا، لیکن اس جنگ عظیم دوم سے پہلے تو کوئی ایٹم سے واقف نہیں تھا۔ یہ کل کی بات ہے، ہماری آنکھوں دیکھی بات ہے، کوئی اس سے واقف نہیں تھا۔ تو کیا کیا عجیب عجیب چیزیں روزانہ دریافت ہوتی ہیں۔ اب پتہ نہیں کتنی ایسی ہیں جو انسانوں کی نگاہوں سے پوشیدہ ہیں، کب کون آئے گا بعد میں اور اس پہ منکشف ہوگی، یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ یہ ظاہری بات دیکھ لیجئے، ہمارا باپ دادا یہی عمر بسر کر کے، کسی کو خبر نہیں تھی کہ ان پہاڑوں میں کوئلے کے ڈھیر ہیں اور یہ کروڑوں روپے کا بک سکتا ہے۔ انہی پر بھیڑ بکریاں جانور چراتے رہے اور یہی عمر بسر کر کے، انہیں تو کوئی خبر نہیں تھی۔ پھر ہم نے ساری عمر کام کیا تو کوئلہ تھا جی، کوئلہ بیچنے میں، آج لوگ یہاں سے مٹی بھی بیچ رہے ہیں۔ اب کل تک ہمیں تو کوئی خبر نہیں تھی کہ یہ فلاں مٹی ہے اور یہ فلاں جگہ استعمال ہوتی ہے۔ آج وہ مٹی بھی جو ہے وہ سونے کے بھاؤ بک رہی ہے۔ تو کیا کیا حکمتیں، کیا کیا خزانے اس چھوٹی سی زمین میں ہیں کہ عمریں کروڑوں برس گزر گئے انسانوں کو اس پہ بستے، اسے کوریدتے، اس پہ ہل چلاتے، اسے کھودتے، اس سے پانی نکال، پھر نئی نئی چیزیں نکل آتی ہیں، پھر عجیب و غریب چیزیں نکل آتی ہیں۔ تو فرمایا تم تو زمینی حقائق کو بھی نہیں جان سکے، تو وہ تو ایسا قادر ہے کہ اس نے 6 دنوں میں زمین و آسمان کو ان کی ساری خصوصیات سمیل مکمل فرما دی۔ اب یہاں یہ بھی ایک بات ہے کہ وہ چاہتا تو آنے واحد میں حکم دیتا سب کچھ ہو جاتا۔ فرمایا اس کے سارے کاموں میں حکمت اور تدبیر شامل ہے۔ اس نے زمینوں آسمانوں کو بھی، وہ قادر تھا ایک لمحے میں بنانے پر، اس نے 6 دن ان میں ترتیب سے تدریج سے لگایا۔ اور وہ دن کتنے تھے، دن کتنا لمبا تھا، یہ اللہ جانے۔ ہمارا دن تو جو ہے وہ 8-10 گھنٹے میں ختم ہو جاتا ہے، اور رب کے دن پتہ نہیں کس حساب سے تھے۔ اِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ۔ اللہ کے نزدیک جو آسمانوں پر جو دن ہے، زمین پر 1000 سال گزر جاتا ہے تو وہاں ایک دن گزرتا ہے۔ اب کون سے وہ 6 دن تھے، وہ 1000 سال والے تھے، یا ایک دن 50,000 سال کا بھی ہوگا، وہ 50,000 سال والے تھے، یہ اللہ کریم جانے۔ اس کے دن تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نظام کائنات میں اللہ کریم نے ایک تدریج رکھی ہے کہ چیزیں درجہ بدرجہ ترتیب پاتی چلی جاتی ہیں۔ یہ سنت الہی ہے۔ ایک دانہ آپ ڈالتے ہیں، ایک کونپل نکلتی ہے، پھر تنکے بنتے ہیں، پھر وہ پودا بنتا ہے، پھر اس پر سٹے آتے ہیں، پھر ان میں دانے بنتے ہیں۔ تو ایک کونپل پہ پتہ نہیں کتنے تنکے کتنے سٹے ہو جاتے ہیں، ایک دانے کے سینکڑوں دانے ہو جاتے ہیں، لیکن اپنے وقت اپنی ترتیب کے ساتھ۔ تو کفار گھبراہٹ یہ بھی کہتے تھے نا کہ اگر ہم غلط ہیں، اگر ہم کافر ہیں، اگر ہم نافرمانی کریں تو پھر ہم پر عذاب آ جائے۔
فرمایا آ جائے گا، نظام کائنات میں ترتیب ہے، اس کا وقت بھی آئے۔ اگر تم کفر پر ہی رہے اور اسی برائی پر رہے تو اپنے وقت پر وہ بھی آ جائے گا، گھبراؤ نہیں، اللہ کے نزدیک اندھیر نہیں ہے، ترتیب ہے، تمہیں مہلت دے رکھی ہے۔ پھر وہ اتنا کریم ہے کہ تمہارے پاس نبی مبعوث فرما دیے، تمہیں نجات کا راستہ بتا دیا، نجات کا وسیلہ اور ذریعہ بنا دیا۔ اب اگر اس کو بھی ٹھکرا دو گے تو تم اس ترتیب سے آہستہ آہستہ اسی عذاب کے قریب جا رہے ہو جس کی تمہیں انبیاء خبر دے رہے ہیں۔ فرمایا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، تمہارا پروردگار وہ اللہ ہے، اور وہ ایسا قادر ہے کہ سورج، چاند، ستارے، سیارے، آسمان، آسمانی مخلوق، آسمانی ترتیب، آسمان میں کیا کیا بنایا یہ وہ جانے۔ زمین جو بہت بے شمار سیاروں میں سے ایک چھوٹا سا سیارہ ہے، اسی کو دیکھ لو، اس کی خصوصیات کب سے تم لگے ہو آج تک نہیں جان سکے، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ سب کچھ جان لیا ہے۔ تو کیا کیا حکمتیں، کیا کیا کاریگری، کیا کیا نعمتیں اس نے کہاں کہاں رکھی ہیں، وہ ایسا قادر ہے۔ لیکن یہ یاد رکھو کہ اس نے ہر چیز ترتیب سے بنائی ہے اور ہر کام کا نتیجہ اس کے بعد آ جاتا ہے۔ اگر تم انبیاء کی تکذیب کرو گے، نافرمانی کرو گے، تو اپنے وقت پر اس کا نتیجہ بھی آ جائے گا۔ ثم استوى علی العرش یدبر الامر، پھر وہ عرش پر قائم ہوا، استوا، جلوہ افروز ہوا، اردو کا لفظ اگر استعمال کریں، لیکن اس میں وہ جو معتزلہ کا عقیدہ ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کریم عرش پر، کرسی پر تشریف فرما ہے اور اپنے علم سے ہر جگہ حاضر ہے، اس کا علم ہر جگہ موجود ہے، اسے ہر جگہ کی خبر ہے، لیکن خود وہاں تشریف فرما ہے۔ اہل سنت نے، علماء علم الکلام اور علم تفسیر اور محدثین نے بڑے مدلل اس کے جواب دیے ہیں، اور سادہ سا کلیہ ہے۔ فرمایا جو ہستی ایک جگہ بیٹھ جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی کچھ حدود ہیں، پاؤں ہے، بیٹھنے کی جگہ ہے، سر ہے، ایک کرسی میں سما گئی تو اس کی حدود ہیں، اور جو شے حدود کے اندر ہوتی ہے، محدود ہوتی ہے، وہ فانی ہے، وہ معبود نہیں ہو سکتی، الہ نہیں ہو سکتی، عبادت کے لائق نہیں ہو سکتی، کہ وہ خود باقی نہیں ہے۔ لہذا اللہ کے لیے یہ عقیدہ درست نہیں ہے۔ اللہ کریم ہر جگہ موجود ہے۔ ہاں، استوا علی العرش کی تفسیر خود قرآن نے کر دی، یدبر الامر۔ اگلے جو یہ دو لفظ ہیں یہ اس کی تشریح کر رہے ہیں کہ سارا نظام زمین کا، ستاروں سیاروں کا بنا کر اس کا مرکز عرش عظیم کو بنا دیا، جس کی سلطنت اس کے اپنے دست قدرت میں۔ جس طرح پورے ملک کا ایک سیکریٹریٹ ہوتا ہے کہ جہاں سے سارے ملک پر حکومت کی جاتی ہے، اس طرح ارض و سما کا، زمینوں، آسمانوں، چاند، تاروں، سورج، سیاروں، سب کا ایک مرکز بنا دیا عرش عظیم پر، جہاں سے حکومت کی جاتی ہے، سارے فیصلے ہوتے ہیں، ہر کام ہوتا ہے، اور وہ سارا اس کے دست قدرت میں ہے، واحد و لا شریک، کہ اس میں اس کا کوئی حصے دار نہیں، کوئی اسے رائے دینے کا حق نہیں رکھتا، کوئی سفارش نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ سفارش کرنے کے لیے بھی اس کی اجازت چاہیے کہ کس کی سفارش، کیا سفارش کی جا سکتی ہے، یہ اجازت بھی وہ دیتے ہیں، اور کس کے لیے کی جا سکتی ہے یہ بھی وہ اجازت دیتا ہے۔ سفارش بھی ایسی نہیں کہ اٹھ کر ہر بندے کی سفارش ہو جائے، کون سفارش کر سکتا ہے یہ اجازت بھی اس کی ہے، اور کس کے لیے کر سکتا ہے یہ اجازت بھی اس کی ہے۔ ما من شفیع الا من بعد اذن، کوئی خواہ مخواہ یہ چھوڑ دو کہ ہمارے بت یہ سفارش کر دیں گے، ہمارے دیوی دیوتا یہ کر دیں گے، یہ فضول باتیں ہیں۔ وہی ہستیاں سفارش کریں گی جو اس کی مقرب ہیں اور جنہیں اس نے یہ اجازت اور توفیق دی ہے، اجازت بخشی ہے، اور ان کی سفارش کریں گی جن کی سفارش کرنے کی اجازت بخشی ہے، ہر کس و ناکس کی نہیں۔ اب مشرکین اور منافقین کے جنازہ پڑھنے سے حضور کو روک دیا گیا،
کفر پر مرنے والوں کے لیے دعا فرمانے سے روک دیا گیا، منع کر دیا گیا، تو اب منافقین و مشرکین کی سفارش کون کرے گا؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا گیا تو اور کون ہے جو ان کی سفارش کرے گا؟ سو فرمایا یہ جو تمہارے یہ عقیدے ہیں نا کہ ہمارا یہ بت سفارش کرے گا، ایک بڑا الہ ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن ہم براہ راست تو نہیں کر، ہمارا یہ بت اس کی سفارش کرے گا، ہم اس کی پوجا اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے نزدیک ہمیں پہنچا دے گا۔ فرمایا یہ سب جھوٹ اور فضول اور وہم ہے، وہ واحد اللہ شریک ہے، اور ایک ہی راستہ ہے اس تک پہنچنے کا جو اس نے اپنے نبی مبعوث فرما دیا، اور اللہ کے نبی نے جو راستہ بتا دیا، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں، نہ کوئی وہاں سفارش کرنے والا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ ساری قدرتوں کا مالک اور سارے شانوں کا مالک تمہارا پروردگار اللہ ہے۔ فَاعْبُدُوهُ، اس اکیلے کی عبادت کرو۔ عبادت وسیع المعانی لفظ ہے، ہم نے تو عبادات کو الگ کر دیا ہے نا کہ نماز روزہ حج زکوٰۃ عبادت ہے، باقی معمولات زندگی یہ عام ہے نہیں۔ اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا بولنا چالنا لینا دینا دوستی دشمنی، ہر کام اگر اللہ اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق ہے تو عبادت ہے، اور اگر اللہ اللہ کے حکم کے رسول کے خلاف ہے تو نافرمانی ہے، سیدھا سیدھا معاملہ ہے۔ اور اللہ نے عبادات میں کوئی ایسا حکم ارشاد نہیں فرمایا جو بندہ نہ کر سکتا، جو کام بندہ نہیں کر سکتا وہ اس کا مکلف ہی نہیں ہے، اس کا اس سے حساب ہی نہیں لیا جائے، لیکن جو کر سکتا ہے وہ اللہ اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق کرے، تو اس کی ساری زندگی عبادت ہوگی۔ تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عشاء کی نماز باجماعت ادا کر کے جو سو گیا اور فجر کو اٹھ کر پھر باجماعت نماز ادا کر لی تو اس کی ساری رات نماز شمار ہوتی۔ سونا بھی عبادت ہو گیا، کھانا پینا بھی عبادت ہو گیا۔ آپ نے فرمایا مومن حلال روزی کماتا ہے، اللہ کی عبادت ہے، گھر لاتا ہے، بیوی بچوں کو کھلاتا ہے تو اس کا صدقہ شمار ہوتا ہے۔ عرض کیجیے یا رسول اللہ بیوی بچوں کو کھلانا تو اس کی ذمہ داری تھی، بیوی بچوں کو کھلاتا ہے تو اس پر ثواب کیسا؟ فرمایا تو جو ذمہ داری پوری کرتا ہے اسی پر تو ثواب ملتا ہے نا، یہی تو عبادت ہے کہ جو حکم اللہ نے دیا ہے اس پورا کرو۔ تو مومن کی تو ساری زندگی عبادت ہے، اور کفر ایسی مصیبت ہے کہ ساری زندگی نافرمانی کی نظر ہوگی۔ فرمایا ذالکم اللہ ربکم، ان شانوں کا مالک واحد اللہ شریک اللہ ہے جو تمہارا پروردگار ہے، یعنی تمہاری ساری ضرورتیں پوری کرتا ہے، تمہارے ہر حال سے واقف ہے، اور تمہارے ایک ایک جزو بدن میں اپنی قدرت کاملہ سے حیات سموئے ہوئے ہے۔ جدید سائنس کہتی ہے کہ ایک انسان کے وجود میں 6 کھرب سیل ہیں۔ اگر کسی کا قد زیادہ ہے تو اس کے سیل بڑے ہیں، کسی کا قد چھوٹا ہے تو سیل چھوٹے ہیں۔ تعداد ہر بدن میں 6 کھرب ہے، 600 ارب۔ دنیا کی آبادی ابھی 6 ارب ہے، اور 6 کھرب ایک بندے کے وجود میں باڈی سیل ہیں۔ ہر سیل میں رات اور دن موجود ہے، منفی مثبت بجلی کا موجود ہے وہاں ہر سیل میں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر سیل میں ایک کتاب موجود ہے، اگر وہ کھول کے پڑھ لی جائے تو ایک ایک بات اس کی ساری عمر کی اس میں درج ہے۔ حتیٰ کہ سائنسدان کہتے ہیں کہ کب اس کا ایک بال سفید ہوگا، کب اس کے دانت میں درد ہوگا، عمر کے کس حصے میں بینائی کم ہوگی، کتنی کم۔ فرمایا ایک ایک بات جو بدن پہ گزرتی ہے پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک، ہر سیل میں ایک گویا 6 کھرب کتابیں وجود میں موجود ہیں جن پر وہ سب لکھا ہوا۔
ان سیلوں کو کون چلا رہا ہے؟ ان میں جو مثبت منفی بجلی ہے وہ کس نے پیدا کی، اسے کون قائم رکھے ہوئے؟ یہ 6 کھرب سیل ہیں، سب میں منفی مثبت بجلی، یہ آپس میں شارٹ کیوں نہیں ہوتی؟ کس نے روکا ہوا؟ ہم زمین سے دیکھتے ہیں کہ بجلی گرجتی ہے، جب چمکتی ہے آسمانوں پر تو زمین کو روشن کر دیتی ہے، اور اتنی گرج آتی ہے کہ دل لرز اٹھتا ہے۔ ہزاروں بار جہاز میں بیٹھ کر بادلوں سے گزرے، کوئی بجلی نظر نہیں آئی، کسی جہاز سے نہیں ٹکرائی، کوئی روشنی نظر نہیں آئی، لیکن جب چمکتی ہے تو آنکھوں کو خیرہ کر دیتی ہے۔ کس نے رکھی ہوئی ہے؟ کہاں رکھی ہوئی ہے؟ انسانی بدن کے ہر سیل میں مثبت منفی بجلی موجود ہے۔ 6 کھرب سیل ہیں، 6 کھرب بیٹریاں ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، وہ آپس میں شارٹ نہیں ہوتی۔ کس نے روکا انہیں؟ کون چلا رہا؟ ہم سمجھتے ہیں ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، ہم یہ نہیں جانتے کہ ہمارے اندر جو کچھ ہم نہیں دیکھ رہے وہ بھی وہ دیکھ رہا ہے، اسی کے دستے قدرت میں، ایک ایک سیل اس کے دستے قدرت میں۔ اسی لیے فرمایا نا، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں شاہ رگ سے بھی اس کے قریب تر ہوں۔ شاہ رگ بھی ان سیلوں سے بنتی ہے، شاہ رگ میں جو خون دوڑ رہا ہے وہ بھی انہی سیلوں سے بنتا ہے، اس خون میں بھی سیل ہیں، اس رگ کے وجود میں بھی سیل ہیں، تو وہ تو ان سیلوں کے اندر بھی بیٹھا ہوا ہے۔ اب اس کے باوجود ہم اس کا اقرار نہ کریں اور اس کی نافرمانی کریں تو پھر کیا ہوگا؟ کوئی اس کی سزا کی حد ہو سکتی ہے؟ افلا تذکرون، فرمایا یہ سب دیکھ کر تمہیں نصیحت نہیں آتی، تمہیں سمجھ نہیں آتی، تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہو، تم اللہ کے نبی کی بات نہیں مانتے، یہ سب کچھ سننے کے بعد تمہیں اس کی سمجھ نہیں آتی۔ الیہ مرجعکم جمیعا، ایک بات اور سن لو، تم جدھر سے آئے ہو تم سب کو ادھر واپس بھی جانا ہے۔ جس مالک نے تمہیں عدم سے وجود دیا ہے نا، انسان ایسی مخلوق نہیں بنائی اللہ نے کہ کھلونا بنا کر اسے توڑ دیا جائے، نہیں، انسان کے لیے اس نے کائنات میں سب کچھ بنایا۔ سورج کی روشنی انسان کی خدمت کرتی ہے، چاند کی چاندنی انسان کی خدمت کرتی ہے، ستاروں کا طلوع و غروب، موسموں کا آنا جانا، شب و روز کا آنا جانا، برسات اور بہاریں، خزاں، ہر شے انسان کی خدمت کرتی ہے۔ روح زمین کی ساری چیزیں، جڑی بوٹیوں سے لے کر درختوں تک، اور سمندروں سے لے کر نہروں اور دریاؤں تک اور چشموں تک، زمینوں تک، ہر چیز انسان کی خدمت پر لگی ہے۔ تو انسان کو ایسے ہی کھلونے کی طرح توڑ کر پھینک دیا جائے گا؟ نہیں، یہ نہیں ہوگا۔ انسان ہمیشہ رہے گا، اور یہ زندگی گزار کر الیہ مرجعکم جمیعا، تم سب کو لوٹ کر اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا، یہ اس کا وعدہ ہے۔ وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ کا وعدہ حق ہوتا ہے، سچ ہوتا ہے، اس میں شبہ کی گنجائش نہیں۔ انہ یبدأ الخلق، وہی ہستی ہے جس نے بدا کہتے ہیں عدم سے وجود میں لانا، یبدأ الخلق، جس نے مخلوق کو عدم سے وجود عطا فرمایا۔ تم کہتے ہو مر جائیں گے، مٹی کھا جائے گی، پھر کیا کون زندہ ہوگا؟ بھائی مٹی میں مٹی مل کر مٹی تو تمہاری باقی ہوگی، سیل تو باقی ہوں گے، جن سیلوں سے وجود بنا ہے انہیں جلا دو تو چھائی میں بھی وہ سیل باقی ہیں، انہیں خاک بناؤ، خاک بھی تو سیلوں ہی سے بنی ہوئی ہے، اس میں مل جائیں گے۔ لیکن جب نہ مٹی تھی، نہ خاک تھی، عدم تھا، کچھ بھی نہیں تھا، تو اس نے ساری کائنات کو پیدا کر دیا۔ دوبارہ زندہ کرنا اس کے لیے کون سا مشکل ہے؟ جب کچھ تھا ہی نہیں تو اس نے ہر چیز کو وجود عطا فرمایا، یقیناً وہ دوبارہ بھی تمہیں زندہ کرے گا۔ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ، تاکہ جن لوگوں میں اس دنیا میں
اس کی عظمت کو مانا، اس کے انبیاء کی تصدیق کی اور اس کی اطاعت کی۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے، ایمان کا تقاضا یہ ہے پھر عمل صالح ہو جائے۔ اگر اعمال میں تبدیلی نہیں آئی تو پھر ایمان کمزور ہے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے۔ تو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، پورے عدل کے ساتھ، بالقسط، پورے انصاف کے ساتھ ان کو انعامات سے اور ان کے جزا سے اور اجر سے نوازے۔ اور جنہوں نے کفر کیا، نافرمانی کی، اللہ کی نافرمانی کی، انبیاء کی نافرمانی کی، لہم شراب من حمیم وعذاب علیم بما کانوا یکفرون، ان کے لیے دوزخ کے کھولتے ہوئے پانی اور دردناک عذاب ہوں گے جو انہوں نے اللہ سے کفر کیا، اللہ کے نبی کی نافرمانی کی، ایمان نہیں لائے۔ تو اگر اسی دنیا میں انسان مر جائے اور پھر قصہ ختم ہو جائے تو پھر نیکی اور بدی میں تو کوئی تمیز نہ رہی، پھر تو چور ڈاکو فائدے میں رہے جو لوٹ کر کھاتے رہے اور عیش کرتے رہے، پھر تو رشوت لینے والے اور رشوت دے کر عہدے لینے والے فائدے میں رہے۔ اگر انصاف نہ ہو تو پھر عدل الہی کہاں گیا؟ یہ تو اللہ کے انصاف کا تقاضا ہے کہ سب کو ایک میدان میں اکٹھا کر دے گا، سب کو پتہ چلے گا کہ ایمان لانے والے کیا سے جیت گئے اور کفر کرنے والے کس خسارے میں رہے۔ اللہ کریم ہمیں ایمان خالص کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ایمان قبول فرمائے، اعمال صالح کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آبان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آبان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آبان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔